قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم نے اپنے لیے نیک کام پہلے بھیجے ہیں ان کو انشاءاللہ تم اللہ کے پاس پا لو گے۔ یعنی جو تم نے صدقہ خیرات کیا ہے، جو تم نے اللہ کے پاس اپنی امانت بھیج دی ہے، جو تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، وہ تمہیں انشاءاللہ مل جائے گا۔ یعنی دنیا میں تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور آخرت میں انشاءاللہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تمہیں مل جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ جو تم کر رہے ہو یہ مت بولو کہ ہم اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محتشم، اس آیت مبارکہ میں نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا دیا گیا، جس سے اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ کسی بھی حالت میں اگر بندہ بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو اپنا رخ جو ہے نا قبلہ کی طرف کر لے تو اپنے سر کو ہلاتا رہے اشاروں کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا اشارہ، آنکھوں کے اشارے سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اپنے جسم کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اس میں حرکت دے۔ اگر تھوڑا بہت بھی حرکت نہیں دے سکتا تو اس صورت میں پھر اس کو نماز کی معافی ہے، جب اللہ اسے شفا دے تو بعد میں نماز کی قضا کرے۔ جو زکوٰۃ ہے یہ ہر انسان کے مال میں سے 2.5% یعنی 2.5% یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس موجودہ دور میں تقریباً 80,000 روپیہ اضافی ہو، کھانے پینے کے اخراجات سے ہٹ کے، اپنے سکول کالج یونیورسٹیز کی فیسیں، بچوں کی فیسیں، شادی بیاہ کے آنے جانے کے اخراجات نکال کے ایکسٹرا اگر اس کے پاس 80,000 روپیہ بچتا ہے اور وہ بینک میں پڑا سال ہو گیا ہے، تو اس پہ 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، کبھی بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو مین چیز بیان کی وہ یہ کہ جو تم اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ تمہارا بچ جائے گا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ گھر والوں کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پوچھا کہ عائشہ کیا بکری میں سے کچھ بچ گیا ہے؟ یعنی چونکہ بانٹنا بھی تھا تو حضور نے پوچھا کیا کچھ بچا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دستی بچی ہے، یعنی ایک اس کا لیگ پیس جو ہے نا وہ بچ گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ایک دستی کے علاوہ وہ سب کچھ بچ گیا ہے جو تم نے تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی یہ دستی نہیں بچی، بچا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہ بچ گیا ہے، یہ نہیں بچا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ سیو ہو جاتا ہے۔ جس طرح بینک میں جا کے مال سیو ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے جی میری سیلری میں سے اتنا بچ گیا ہے کہ میں نے بینک میں جمع کرا دیا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا کہ اس کا وہ مال بچ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا؟ لوگ کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا؟ اس کی زمینیں کتنی تھی، اس کی پراپرٹی کتنی تھی؟ عورتیں پوچھتی ہاں بھی کوئی پیچھے اس نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ اس کے بیوی بچوں کو کوئی پینشن، کوئی سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کے والدین کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ اس نے زندگی میں کیا کیا؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا؟ تو اصل معاملہ جو ہوتا ہے وہ آگے کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کی اولاد اور ایک اس کے اعمال۔
قبر میں دفن ہونے تک اس کا مال، اولاد اور اس کا جو اعمال جو ہوتے ہیں، یہ تین چیزیں یہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن جیسے قبر پہ اس میں مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کا مال اور اس کی اولاد واپس آ جاتے ہیں اور قبر کے اندر اس کے اعمال جاتے ہیں. وہ انسان چیختا ہے کہ یہ میری اولاد، یہ میرا مال کہاں جا رہا ہے، جن سے میں نے زندگی میں محبت کی تھی، جن سے پیار کیا تھا، آج یہ کہاں جا رہا ہے. لیکن پھر وہاں پہ کسی نے کام نہیں آنا. اور حتیٰ کہ پھر اپنی اولاد بھی اس لائق نہیں ہوتی کہ قبر پہ کھڑی ہو کے اپنے والدین کے لیے دعا مانگ سکے. چلو جی مولوی صاحب آؤ جی دعا مانگو جی. ہاں، اور ہم جس اولاد سے محبت اور پیار کرتے ہیں وہ انہیں اس قابل ہم چھوڑ کے نہیں جاتے کہ ہم مرے تو وہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے. خوش نصیب ہے وہ والدین کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی اولاد ان کا جنازہ پڑھاتی ہے. جب وہ مرتے ہیں تو ان کی اولاد ان کو غسل دیتی ہے. جب وہ مرتے ہیں تو ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کی اولاد ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں. میری نانی جان اللہ ان کی بخشش فرمائے بڑی میرے سے محبت کرتی تھی. چھوٹا تھا میں قرآن حفظ کر رہا تھا تو اکثر مجھے کہتی تھی علیہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ قرآن پڑھنا. ہاں، تو مجھے پھر اللہ نے وہ شرف عطا کیا کہ اپنی نانی کا جنازہ پڑھایا. نانی کی قبر پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن میں نے الحمدللہ پڑھا نانی کی قبر پہ کھڑا ہو گئے. تو خوش نصیب ہے وہ والدین، وہ رشتہ دار کہ جو اپنے بچوں کو دین کی تربیت، دین کے ساتھ وابستہ، دین کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اور اسی طرح میری ایک پھپھو تھی، وہ بھی اکثر یہی کہا کرتی تھی. الحمدللہ ان کا بھی جنازہ پڑھایا، ان کی بھی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کی. اور سالانہ جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے رشتہ دار بھی خوش ہوتے ہیں. تو وہ مرحومہ کتنی خوش ہوتی ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت بقیع الغرقد، یہ مدینہ شریف کا ایک قبرستان ہے، وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا السلام علیکم اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلامتی ہو. کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے اور شادیاں کر لی ہیں اور تمہارے گھروں میں کوئی اور رہتا ہے اور تمہارا جو مال تھا وہ تقسیم کر دیا گیا. یہ حضرت عمر فاروق نے کہا. اور قبر والو تمہاری بیوہ سے کسی اور نے شادی کر لی، تمہارا مال بنٹ گیا، تقسیم ہو گیا اور تمہارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے. تمہیں فخر تھا جی میری بیوی، میرا مکان، میرا مال، وہ تو کسی اور کے پاس چلا گیا. تو غیب سے آواز آئی اے عمر جو ہم نے رب کے لیے بھیجا تھا آج اللہ نے ہمیں وہ عطا فرما دیا ہے. تو میرے بھائی یہ زندگی میں جو ہم اللہ کی راہ میں دے لیں گے اس کا ہی فائدہ ہونا ہے. یہ وہ انسان کہتا ہے نا کہ یار حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم تندرستی میں کرو. جب تم صحت مند ہو، ٹھیک ہٹے کٹے جس طرح صحت مند ہوتا ہے بندہ ویسا خرچ کرو، اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ بسا اوقات جب انسان مرنے لگتا ہے اس کی روح یہاں تک آ جاتی ہے نا، آخری اس کا زمانہ وقت ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار فلاں بھی کر دینا، مسجد میں اتنے پنکھے لگوا دینا، فلاں بیوہ کو یہ چیز دے دینا، فلاں مدرسے میں یہ صدقہ کر دینا، فلاں یتیم کو یہ زمینیں دے دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تمہارے کہنے یا نہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو انسان اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. مرتے ہوئے تو پھر ہر کوئی کہہ دیتا ہے جی یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. اور وہ جو وقت آتا ہے جب روح نکلنے لگتی ہے تو پھر انسان کے سامنے پھرکی گھومتی ہے اپنی زندگی کی کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، زندگی کو میں نے کن کاموں میں لگایا. اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو دین سیکھنے سکھانے میں لگا دیتے ہیں. جی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مال اور پیسہ جمع کریں، لیکن اللہ کے ولی میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں وہ ہیں کہ جو دین کے پہ اللہ کی راہ میں قرآن حدیث سے محبت کرتے ہوئے اپنا سرمایہ جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا ہے. مال کی کثرت نے انسان کو عبادت سے غافل کر دیا ہے. فرمایا حتیٰ کہ تم اپنی قبروں میں چلے گئے ہو. اور فرمایا ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. حالانکہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا اللہ کی راہ میں پہنچا دیا. جو بچ گیا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے رشتہ داروں کا مال ہے، وہ تمہارے بچوں کا مال ہے، وہ تمہاری بیوی کا مال ہے، وہ تمہارے بہن بھائیوں کا مال ہے. تو انسان اپنا مال اگر بچانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں بھیجے. یہ باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائیں یہ علماء کا کام تھا بتانا. ہم شاید اس کو لائٹ لے رہے ہوں، ہلکا لے رہے ہوں کہ یار نہیں کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا. یہ جب ہم جائیں گے دنیا سے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ ہمیں پتہ چلے گا اصل مال آپ کا وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. ہاں اصل مال وہ ہے جو آپ نے مسجد میں آ کے کوئی مصلی بچھا دیا. اصل مال وہ ہے جو آپ نے کہیں پہ نلکا ٹوٹی لگوا دی کہ لوگ پانی پیتے رہیں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور اصل مال وہ ہوتا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں آپ کو عطا کر رہا ہوں.
ہاں علم، فرمایا علم ایک ایسا مال ہے جو بانٹنے سے اور بڑھتا ہے، اور یہ وہ مال ہے جس کی چوری ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ مال ہے کہ جس کا آپ کو قبر میں آخرت میں بھی فائدہ ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو کوشش کریں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ آپ دیتے جائیں گے، اللہ آپ کو اور دیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث مصطفیٰ